تو آج کی روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں متعدد بار بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا۔ آسان سے لفظوں میں متفق علیہ روایت جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں ایک کنویں میں سے پانی کھینچ رہا تھا۔ میں ایک کنویں میں سے پانی نکال رہا تھا، پانی کھینچ رہا تھا۔ اتنے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آ گئے، اور یہ وہی روایت کا تسلسل ہے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی فرماتے تب یہی کہتے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جاگتے میں بھی یہی تسلسل ہے، یہی معمول ہے، نیند میں بھی یہی معمول ہے، خواب میں بھی یہی معاملہ ہے۔ فرمایا میں ڈول نکال رہا تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے۔ اب کہیں ایسا ہو تو پھر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈول ابو بکر نے لے لیا۔ جو ڈول تھا وہ کس نے لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول لیا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَنَزَعَ ذُنُوبًا اَوْ ذَنُوبَيْن، انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ کمزوری تھی، یعنی ڈول نکالنے میں وہ تیزی نہیں تھی، یعنی اس میں ضعف تھا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا، پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ واللہ یغفر لہ، کہ ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ثم قام ابن الخطاب، پھر کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر نے جب ڈول پکڑا تو ڈول بھی بڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جب ڈول آیا تو ڈول بھی بڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ ڈول بڑا ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالنا شروع کیا۔ اب یہ جملہ بارگاہ رسالت سے ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ، عبقری کا لفظ رسول اللہ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ میں اس سے ہٹ کے، ہمارے یہاں بھی ایک رسالہ عبقری، وہ چغتائی نام کا ایک دجال قسم کا آدمی ہے جو مکر و فریب کا منبع ہے، اور اس کا رسالہ بھی اسی قسم کا ہے۔ اس میں ہر قسم کے آپ کو تعویذ مل جائیں گے، وظیفے مل جائیں گے، اپنا میٹر آہستہ کرنے کا وظیفہ بھی مل جائے گا کہ میٹر بجلی کا کس نے آہستہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ وظیفہ بھی مل جائے گا کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول آپ نے ڈلوایا وہ پیٹرول نہ خرچ ہو، یہ وظیفہ بھی مل جائے گا۔ تو اچھا، اس کا نام ہی شیخ الوظائف ہے۔ ہم نے شیخ القرآن بھی سنے، شیخ الحدیث بھی سنے، شیخ الوظائف نام کا یہی بندہ دنیا میں ہے، اور جتنے بھی وظیفے ہیں ٹونے ٹوٹ کے وہ سارے اس کے نام سے چل رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ چونکہ شارٹ کٹ کے عادی ہو چکے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ وظیفے کے بلبوتے پر ہو جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظائف کا راستہ سکھاتے، اگر آپ وظائف کا راستہ سکھاتے، میں جس زمانے میں ہم ریڈیو پر اپنا پروگرام کیا کرتے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ کوئی وظائف کا پروگرام کریں جس میں آپ وظیفے بتایا کریں۔ تو میں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی۔ آپ دیکھیں کہ کہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس قسم کا تسلسل ملا۔
ورنہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، یہ ساری جنگیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو تسبیح پکڑواتے اور تسبیح پکڑا کر کہتے بھئی فلاں فلاں وظیفہ کرو، کافر اپنے آپ مر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ پھر جو مانگنے والے آیا تو آپ نے اسے بھی یہ تعلیم نہیں دی، آپ نے اسے بھی کیا کہا تھا، اپنے سامان بیچ کے کچھ رقم لاؤ، تو آپ نے کیا کیا تھا، بڑی مشہور یہ واقعہ ہے اور اسکول کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ نے لکڑی کا دستہ جو تھا اس میں وہ کلہاڑی جو تھی وہ خود بنا کے کہا کہ جاؤ جا کے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچ کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ اچھا، اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فلم ارى عبقریا من الناس، میں نے ان جیسا عبقری، یہ جو لفظ عبقری ہے عربی زبان میں آپ اس کا لغت میں اگر معنی دیکھیں تو عبقری کہتے ہیں حیرت انگیز، با کمال، بے مثال آدمی، غیر معمولی اوصاف کا حامل، کہا نادر روزگار، یعنی زمانے میں سب سے زیادہ نادر نایاب شے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے عمر جیسا عبقری انسان نہیں دیکھا۔ دیکھیں آدمی کی پہنچ ہوتی ہے، کوئی آدمی ہم جیسا ہو جس نے محلے سے باہر نکل کے نہیں دیکھا تو ہم کہیں گے بھی ہم نے گلی محلے میں اس جیسا بہادر کوئی نہیں دیکھا، لیکن وہ شخص جو پورے ضلع میں، پورے علاقے میں ہو، اس سے بڑا پھر اوپر چلتے چلے جائیں، ایک آدمی پورے ملک کا جاننے والا ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ساری کائنات کے بارے میں جاننے والے ہیں، جن کے وزیر دنیا میں ابو بکر و عمر اور آسمانوں میں جبریل و میکائیل۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے فلم ارى عبقریا، میں نے ان جیسا عبقری شخص نہیں دیکھا۔ کہا ڈول بھی بڑا ہو گیا اور اس قدر ڈول نکالے، فرمایا خوب پانی نکالا، خوب پانی نکالا، لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے حوض بھر لیے۔ بھئی اونٹ کتنا پانی پیتا ہے، لوگوں نے اپنے حوض بھر لیے جس سے اونٹ پانی پی، اس قدر پانی نکالا۔ اب یہ حقیقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ ویکیپیڈیا پر چلے جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر وہ کیا کمال کا جملہ ہے، پیچھے چلیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نا ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے رکے تو رونے لگ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب بچہ تھا نا تو میں اپنے باپ کے اونٹ یہاں پہ لے کے آیا، تو میں اس درخت کے نیچے آیا، میری آنکھ لگ گئی، اب اونٹ جو تھے وہ سارے تتر بتر ہو گئے۔ جب میرے باپ کو پتہ چلا تو باپ نے آ کے تھپڑ مجھے مارا، تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ تو کہتے میں رویا اس بات پر ہوں کل کا عمر جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے دامن سے لپٹا، آج دنیا کا حاکم ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ 22,51,030 مربع میل، ایگزیکٹ فگر جو ہے ویکیپیڈیا پر موجود ہے آج بھی، 22,51,030 مربع میل، اس کا وہ تنہا حاکم عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، ارمینیا، یہ سارا کا سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت چلتا ہے۔ تو فرمایا میں نے دیکھا کہ ڈول بھی بڑا ہو گیا اور اس قدر تیزی سے نکالا، سب کو نکال کے سیراب کیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ دونوں یاروں کی محبت عطا فرمائے، اور ایسی ہمیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ساتھی عطا فرمائے۔ دیکھیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں جب بھی نام لیا ان کا نام لیا، وہ جیے بھی ساتھ اور آج ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد قبریں بھی ساتھ۔ دوستی ہو تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی دوستی ایسی عطا فرمائے کہ زندگی بھر بھی ساتھ رہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ رہے، آمین۔